اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دے، سب کی مشکلات کو دور کر دے اور حاجات کو قبول کر لے۔ ہر کوئی جس منزل پہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی منزل کو قبول فرمائے۔ آج میں آپ کو جمعۃ المبارک کیونکہ آنے والا ہے، اس کی میں ویڈیو کی ریکارڈنگ پہلے ہی کر رہی ہوں اور آپ کو چند وظائف بتاؤں گی جس کو کر کے آپ بہت جلد اپنی حاجات کو پورا کر لیں گے اور جو آپ کی مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد ان کلمات کو ایسے ہی پڑھنا ہے اور انشاءاللہ دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ میں وہی عمل آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ بعض عمل میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ کیے ہیں، بعض بہت کم کیے ہیں، لیکن جمعے کا یہ وظیفہ میں ہر جمعے کو کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی نعمت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت نیک ہو اور آپ صحیح ارادے پر ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ میرا ارادہ بھی ہمیشہ نیک رہا ہے اور میں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ آپ بھی جمعۃ المبارک میں جب یہ عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے خود دیکھیں گے کہ آپ نے جو اللہ سے مانگا ہے وہ چند ہی دنوں میں آپ کو مل جائے گا۔ تو جب آپ کو فائدہ ہو جائے تو آپ ضرور مجھے بھی بتائیے گا، مجھ سے شیئر کیجیے گا۔ مجھے بھی خوشی ہوگی کہ جو میں بتا رہی ہوں اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کو میں وہ الفاظ بھی میرے پاس نہیں ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں نوازتا ہے، دیتا ہے، وہ تو بیٹھا ہی دینے کے لیے ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا، ایک ویڈیو میں سکھایا ہے کہ کس طرح ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ مانگنے کا طریقہ سیکھیں گی تو انشاءاللہ اللہ کے گھر سے پائیں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جمعۃ مبارک میں جو شخص ہر جمعہ کی نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار چاروں کل بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے ہیں، آپ نے یہ سارے اپنے مال اور اولاد کسی بھی چیز کا تصور کر کے ان کے گرد تصور میں حصار بنائے گا۔ پورا ہفتہ حفاظت کا عجیب نظام ہوگا۔ آپ کو ہوتا ہے نا، بچے پڑھنے جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے، دل جو ہے وہ اندر سے خوف کھا رہا ہوتا ہے، یا اللہ خیر ہو، ابھی تک لوٹا نہیں، گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھر میں چکر لگا رہے ہیں، باہر دروازے کی طرف جا رہے ہیں، ونڈو سے جھانک رہے ہیں، عجیب دل گھبرا رہا ہے، گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، ٹینشن سا ماحول ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ثبوت کر دیتے ہیں نا، یقین کریں اتنا سکون آتا ہے کہ اللہ خود ہی حفاظت کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پھر اللہ تو وہ اس میں کتنا ہی خطرناک کیوں نہ اس سڑک پہ، اس روڈ پہ کوئی ہوا ہو حادثہ، کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے آپ کے بچے کو، آپ کی جان کو نکال کے لے آئے گا۔ تو آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دن ہمارے لیے تحفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کہف پڑھے، اسے وہاں لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے کہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے، وہ آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد کے گناہ بھی اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ سورہ کہف کو کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ لگ جائیں گے۔ جو تیز پڑھتے ہیں ان کے 10 منٹ لگ جائیں گے، جو آہستہ آہستہ سلو پڑھتے ہیں، جن کی نہیں اتنی روانگی پڑھنے میں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اٹک اٹک کے پڑھنے والے بہت پسند ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ نہ کیا کریں، بعض لوگ کہتے ہیں باجی ہمیں تو بہت دیر لگتی ہے، ہم سے بہت اٹک اٹک کے پڑھ ہوتا ہے۔ روانگی تب آتی ہے جب ہم روز پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے قرآن پاک کو روز کھولنا ہے۔ تھوڑا پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، ایک لائنیں پڑھ لیں، 2 لائنیں پڑھ لیں، لیکن قرآن پاک کو روز کھولیں، پڑھیں، آپ کی روانگی بن جائے گی، فراوانی آ جائے گی آپ کی زبان میں، لکنت ختم ہو جائے گی زبان کی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کو لکنت بھی پسند ہے، اگر آپ اس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بہت پسند ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس سے آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، پیٹ کے پھوڑے ہیں اور کوئی بھی درد وغیرہ ہے، کوڑ کا مرض ہے، نیز کی دجال کے فتنہ سے بھی بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ کو پڑھنے میں۔ اور اپنا جمعے کا طریقہ اس طرح اپنا، یقین کریں کہ مجھے جب سے پتہ چلا نا، بچپن میں تھی
تو جب بچے کو ہوش آتا ہے، جمعے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لڑکے تو جلدی جان جاتے ہیں نا، کیونکہ والد جا رہے ہوتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے، نہانا اور پھر جمعے کی تیاری کرنے جمعے۔ عورتیں تو گھر کے کچن میں لگی رہتی ہیں، تو اتنا اہتمام جمعے کا نہیں کرتی۔ لیکن جب سے اللہ کا شکر الحمدللہ مجھے پتہ چلا جمعے کا، تو میں نے بھی یہ جمعے کا اہتمام اسی طرح کرنا شروع کیا۔ میں نے کچن سے سٹارٹ کیا، کھانا اچھا بناتی ہوں جمعے کو، ٹھیک ہے، جیسے عید میں ہوتا ہے نا، ویسے ہی ہم جمعے کو بھی اپنا گھر کا بناتے ہیں کہ کھانا اچھا بنانا ہے، ٹائم پہ نہانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، باوضو رہنا ہے، سورہ کہف کو پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد چند تسبیحاں کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی وہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی، اپنے گھر کے لیے، خوشحالی کے لیے، مال و دولت کے لیے، بچوں کی ترقی کے لیے، ان کے آپس میں سلوک اتفاق کے لیے، پیار و محبت کے لیے، میاں بیوی کے۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے دل میں ہوتا ہے نا کہ ہمارا گھر ایسا ہو، بچے آپس میں پیار کریں، میاں بیوی آپس میں پیار کریں، ہم ایک دوسرے پہ جان دینے والے ہوں۔ تو اس طرح پھر وہ صبح فجر کے بعد کچھ چند تسبیحیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر میں سورہ کہف پڑھتی ہوں، گھر کے کام کاج کرتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ظہر کے بعد ظہر کی نماز اور نوافل پڑھتی ہوں۔ 4 نوافل میں پڑھتی ہوں، اگر آپ کو چاہیے آپ کمنٹس میں بتائیے گا، میں آپ کو وہ نوافل بھی دوں گی، بتاؤں گی انشاءاللہ اس کا بھی۔ وہ نوافل سے بھی آپ کے پورا سال جو ہے برکت رہتی ہے۔ یہ تو ایک ہفتے کے لیے ہم کرتے ہیں نا، اس میں تو پورے سال، مطلب آپ جو حاجات چاہتے ہیں اس کے لیے آپ جان ماز بچھائیں گے، بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ مجھے جب بھی کوئی مشکل آئی ہے نا، میں نے جان ماز بچھایا ہے، نوافل پڑھے، اور اللہ نے دیا ہے، مجھے اتنی جلدی دیا ہے، یقین کریں کہ بندے سے بھی مانگنے جائے نا تو بندہ جیب سے نکالتے وقت سوچے گا، یوں کرے گا، بہانے لگائے گا، تو اللہ نے مجھے بہت جلدی دیا ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں جمعے کا اہتمام اس طرح کیا کریں، پھر سورہ کہف پڑھیں، مسواک بھی کریں، سرما لگائیں، کنگھی کریں، یہ ساری نیل کاٹتے ہیں، نیل بھی ہم سارے گھر والے جمعے کو ہی کاٹتے ہیں، نیل کاٹیں، پھر جمعے کے بعد اچھا سا کھانا جو بنایا سب مل بیٹھ کے کھائیں، عصر میں ہم سب مل بیٹھ کے تسبیحاں چند کریں، تو جمعہ اتنا خوبصورت گزرے گا، اتنا خوبصورت کہ آپ کو باقی دن تو انتظار ہوگا، ہمیں بھی یقین کریں، ہمارے گھر میں سب بچوں کو، مجھے، میرے شوہر کو، سب کو ہمیں جمعے کا انتظار ہوتا ہے، اور جمعے کو ہم ایسے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، اور وہ دن سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اور جمعے کی یہ خاصیت بھی ہے کہ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے دعا سننی ہے، ایک لمحہ ایسا عصر مغرب کا ٹائم اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس ٹائم آپ جتنے بھی افراد ہیں گھر کے، بیٹھ کے تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اپنے مقاصد، اپنے مقصد کے لیے ہر کوئی، ہر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جمعے کے دن کی ایک دعا جسے پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے گا، آپ کی توبہ قبول فرمائے گا، اور آپ کا نام نیک لوگوں میں آئے۔ جمعہ کا دن 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان عمل کو اسی طرح کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام مشکلیں آسان کر دینی ہیں۔ اور 5 منٹ کا ایک اور عمل ہے، وہ میں آپ کو اسکرین شاٹ پہ دے دوں گی، آپ نے اس کو بھی یاد کر لینا ہے۔ جو آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو ڈیوائڈ کر لیں 4 جمعوں میں، اس طرح کر لیں، ایک جمعے میں ایک عمل کریں، دوسرے جمعے میں دوسرا، تیسرے جمعے میں تیسرا۔ انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں، آپ کے گھر میں، آپ کے ماحول میں بہت تبدیلی آئے گی، اور آپ خود دیکھیں گی، آپ خود دعائیں دیں گی مجھے، تو آپ کو فائدہ پہنچے تو آپ ضرور مجھے دعاؤں میں یاد کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شیئر کرنا ہدیہ ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے خوشی ہوگی، وہ سکون جو آپ کو کہیں دولت میں نہیں ملے گا نا، وہ آپ کو بتا کے، ایک لفظ کلمہ بتا کے، جو اللہ کا نام پڑھنا بتا کے ملتا ہے نا، اس میں سکون ہے، جتنا کتنی بھی دنیا کی قیمتی چیز ہے نا، اس میں سکون نہیں ہے۔ تو آپ جب اس کو ایسے ہی کریں۔ جمعے کے دن کا ایک اور وظیفہ میں بتاتی ہوں، جو کہ نماز جمعہ سے پہلے یا بعد میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دے گا، اور صالح اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ نام ہے یا بصیرو، یا بصیرو، یا بصیرو، اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہوگا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو بھی کرنے سے آپ کے تمام مصائب اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور یہ ہے یا معیذ، جو شخص جمعہ کے دن 41 بار مغرب کی نماز کے بعد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دیں گے، لوگ جب اس کا نام لیں گے تو حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبائیں گے، ٹھیک ہے۔ وظائف کے لیے آپ نے جو ہے وہ مجھ سے آپ کمنٹس میں بات کر سکتے ہیں، جس کو جس طرح کے چاہیے میں اس کو دوں گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور فالو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔
جمعے کے دن کے ہم رزق میں بھی جو ہے اضافہ کرنے کی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کا وظیفہ بھی ہے کہ آپ نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورہ کوثر 21 مرتبہ، سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھولیں گے۔ یہ عمل ہر جمعہ کے دن کرتے رہیں، ہر جمعہ کے دن جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔